احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسے نقل کیا اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں اسے نقل کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شر الطعام الولیمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو تعلیم پہنچی اس میں یہ بات بھی ہے کہ سب سے بدترین کھانا، سب سے بدترین، اب اس سے مراد ہے سب سے بے برکتہ کھانا، جس کھانے میں کوئی برکت نہیں۔ فرمایا شر الطعام طعام الولیمہ یدعا الیہ الاغنیاء ویترک المساکین۔ فرمایا سب سے بدترین کھانا وہ ہے جو اس ولیمے کا کھانا ہو جس میں صرف مالداروں کو بلایا جائے اور غرباء کو چھوڑ دیا جائے، جو کمزور لوگ ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب سے بدترین کھانا، سب سے بے برکتہ کھانا۔ یہ حدیث کا پہلا ٹکڑا ہے۔ حدیث کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے وَمَن لَّمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ او کما قال، کہ جس کو دعوت دی جائے اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے اس دعوت کو قبول نہ کرے تو اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی کی۔ یعنی دو باتیں اس حدیث میں اکٹھی ہوئی۔ اب آپ اس میں دیکھیے، ہم نے اس پر کئی مرتبہ عرض کیا ہے، کئی مرتبہ ہماری بات ہوئی اس پر کہ ہمارے ہاں ایصال ثواب کے لیے جو کھانا بنتا ہے اس میں بھی ہم مالداروں کو بلاتے ہیں۔ اب جو خوشی کا کھانا ہے اس کھانے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس میں اگر غریب جو کمزور ہیں ان کو نہیں بلایا جائے تو یہ کھانا بے برکتہ ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اس کا معنی یہ ہوا کہ کسی کے آنے کی وجہ سے کھانا برکت والا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی میں شر الطعام طعام الولیمہ، شارحین نے لکھا کہ شر سے مراد یہ ہے کہ اس کھانے میں برکت نہیں رہی، وہ بے برکتہ ہو گیا۔ یعنی اب ہم ہو سکتا ہے کسی کو ہم برا سمجھ رہے ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کے آنے سے وہ کھانا برکت والا بن جانا تھا۔ جس طرح وہ حدیث ہم نے کئی بار پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہل تنصرون وترزقون، کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ اور جو گھر میں کمزور ہوتا ہے، ائمہ محدثین نے لکھا کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں گھر والوں کے رہنے والوں پر نازل کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں، اس کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ ہماری مدد کر رہا ہو، ہمیں رزق دیا جا رہا ہو۔ یہی معاملہ کھانے کا ہے۔ اب ولیمہ جو خوشی کا موقع ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے حضور ایک خوشی کے معاملے میں اللہ کا بندہ جو ہے وہ اس کا اہتمام کر رہا ہے، تو جو ہو ہی اس لیے کہ وہ غریب غرباء تک پہنچے، جو حق ہی غریبوں کا ہو، جو حق ہی مساکین کا ہو، ضعفاء کا ہو، اس حوالے سے پھر ہمارے علماء نے یہ لکھا تھا، اور وہ کئی بار ہم نے جملہ پڑھا کہ یہ جو کھانا ہے جو ایصال ثواب کے لیے جو ہمارے ہاں پہلا جو انتظام ہوتا ہے اس کا قل کے موقع پر، یہ اغنیاء کو نہیں کھانا چاہیے، یہ مساکین تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے ہاں اس کا بھی اہتمام ہو کہ ہم اس کھانے کو جو مساکین کا، ہم نے دوہرا کام کر لیا نا، کہ جس کھانے میں مساکین کو بلانا چاہیے تھا اس میں تو نہ بلایا، اور جو تھا ہی مساکین کا وہ بھی مساکین کو اس سے بھی محروم کر دیا، دوہرا ہم نے جرم کیا۔ اور دوسرا جو جملہ اس حدیث کا کہ بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی بندہ دعوت کو قبول نہیں کرتا، اب آپ اندازہ کریں ایک مومن کا دوسرے مومن پر جو حق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتنی تعظیم بیان کرنے کا حکم دیا کہ آپ کو دعوت کوئی مومن دے رہا ہے، کوئی ایمان والا بھائی دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کوئی آپ نے نماز کا معاملہ نہیں ہے، کوئی روزے کا معاملہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا معاملہ نہیں ہے، کوئی اور شرعی معاملہ نہیں، آپ صرف ایک بھائی کی دعوت کو بغیر کسی شرعی عذر کے قبول نہیں کر رہے، اس پر کتنی بڑی وعید بیان ہوئی کہ تم نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی بھی نافرمانی۔ اندازہ کریں کتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ اسی کے ساتھ آپ وہ حدیث بھی ملا لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا
کہ تو کس قدر شان والا ہے، کس قدر عمدہ ہے، کس قدر شاندار ہے، لیکن ایک مومن کا مقام اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا نا کہ اس کی تم نے دعوت قبول نہیں کی، اسی لیے اس کے حق بیان کیے گئے کہ اس کو سلام کرو، چھینک آئے تو اس کا جواب دو، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرو، فوت ہو جائے تو اس کے جنازے پر جاؤ۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا مومن بننا نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ایسی ایمان کی دولت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔